نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الفضائل باب فضل قراءة القرآن تلاوت قرآن کی فضیلت کا بیان۔ تلاوت کا لفظ عربی زبان میں تلا یتلو تلاوتن اور تلا یتلو تلون سے ہے۔ تلاوت کا مطلب ہے پڑھنا، اور تلاوت قرات سے مختلف چیز ہے۔ قرات کسی چیز کی ریڈنگ کو کہتے ہیں، جبکہ تلاوت میں سمجھ کر پڑھنا بھی شامل ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک چونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس لیے اس کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں جس طرح کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ دراصل اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایمان کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، اور قرآن پاک پر ایمان کے بنیادی ارکان میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر، آخرت پر، رسولوں پر اور کتابوں پر، اور انہی میں سے پھر قرآن پاک پر ایمان۔ یہ اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہ سمجھا جائے اور اس کو پڑھا نہ جائے۔ تو پہلی حدیث ہے ان ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قرآن حکیم قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ یعنی جہاں پر تلاوت قرآن کا ثواب ہے، وہاں اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن مختلف لوگوں کو شفاعت کا حق دیا جائے گا، اسی طرح ان چیزوں میں ایک چیز قرآن پاک بھی ہے۔ جس طرح روزہ اور رات کے وقت نماز کا لمبا پڑھنا، نماز میں قیام، یہ تمام چیزیں انسان کے حق میں سفارش کریں گی، اس کی بخشش کی دعا کریں گی۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت بھی انسان کے حق میں سفارش کرے گی۔ اگلی حدیث ہے وعن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یؤتى یوم القیامت بالقرآن وأہلہ الذین كانوا یعملون به فی الدنیا تقدمہ سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبہما، رواہ مسلم۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، قیامت کے دن قرآن اور قرآن والوں کو جو اس دنیا میں اس پر عمل کیا کرتے تھے لایا جائے گا۔ سورت بقرہ اور سورت آل عمران اس کے آگے آگے ہوں گی، اور وہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ یہاں پہلی حدیث کی مزید تفسیر معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن قرآن اور قرآن والوں کو، یعنی قرآن والے کون ہیں؟ وہ جو اس کا احترام کرتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، ان کو لایا جائے گا۔ اور نہ صرف یہ کہ پڑھنے والے، بلکہ جو اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے، کیونکہ یہاں پر لفظ آیا ہے وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ، کہ اہل قرآن وہ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں، ان کو لایا جائے گا۔ اور سورت بقرہ اور سورت آل عمران آگے آگے ہوں گی، بالکل ایسے ہی کہ جیسے کوئی بڑا شخص جا رہا ہو اور اس کے آگے آگے اس کا راستہ بنانے والے اور اس کی طرف سے دفاع کرنے والے اس کے باڈی گارڈ جو ہیں وہ جا رہے ہوں، بالکل اسی طرح سورت البقرہ اور آل عمران آگے آگے جا کر اس کے لیے رستہ بنائیں گی اور اس کے لیے جھگڑا کریں گی، یعنی اس کی ایک طرح سے سفارش کریں گی کہ اس کے پڑھنے کے باوجود، عمل کے باوجود، اگر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی یا کوئی ایسی بات رہ گئی ہو کہ جو اس کے اعمال میں مکمل نہ ہوتی ہو، اس کی پوری بخشش کے لیے۔ وعن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے۔ قرآن پاک کا سیکھنا اور سکھانا یہ علم کے حاصل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے سے، یعنی کسی بھی قسم کے علم سے زیادہ افضل کام ہے۔ عموماً ہمارے ہاں اس کو زیادہ پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا، اور ایک مخصوص طبقے کے ساتھ اس کو وابستہ کرنے سے اس چیز کو عموماً حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ تو مولویوں کا کام ہے، یا اس کا پڑھنا اور پڑھانا کوئی بڑی چیز نہیں سمجھا جاتا، یا اس کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بہترین شمار کیا جو اس کو خود سیکھیں اور سیکھنے کے بعد اس کو آگے پہنچائیں۔ بحیثیت مجموعی بھی طالب علم کی فضیلت جو ہے وہ مسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق دنیا میں سیکھنے والے اور سکھانے والے کے علاوہ باقی سب چیزیں بیکار ہیں، کہ اگر کوئی کرنے کا کام ہے دنیا میں یا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، وہ یہ کہ انسان یا کچھ سیکھتا رہے یا پھر اس کو آگے سکھاتا رہے، کیونکہ سیکھنا اور سکھانا ہی روشنی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد، تخلیق کرنے کے بعد سب سے پہلا ہدیہ جو اس کو دیا، سب سے پہلی نعمت جو اس کو عطا کی، وہ علم ہی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں یہ بات آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تخلیق کرنے کے بعد فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور اسی طرح جب دنیا میں انہیں بھیجا گیا تو علم ہدایت عطا کیا گیا، یعنی اپنی کتاب کا علم۔ تو یہاں پر بھی چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پہلی جتنی بھی کتابیں آئیں، جتنے انبیاء آئے، ان کے صحیفے تھے، بینات تھے، روشن دلائل تھے، صحف تھے، زبر تھے، ان تمام کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ اپنی اصلی حالت پر باقی نہ رہیں، لیکن قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور اسی لیے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اور اس کی حفاظت ہی کا ایک حصہ ہے کہ اس بات کو اہم قرار دیا گیا کہ اسے سیکھا بھی جائے اور پھر اسے سکھایا بھی جائے، یعنی امت مسلمہ کے اوپر ایک ذمہ داری عائد کی گئی، اس کو ایک بطور امانت امت مسلمہ کو دیا گیا، جس کے بارے میں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے، فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات وذلک الفضل الکبیر، کہ پھر ان چنے ہوئے بندوں میں سے جن کو ہم نے کتاب دی ہے، کچھ تو ظالم ہیں اپنے لیے، کچھ درمیان کی راہ چل رہے ہیں، اور کچھ نیکیوں میں آگے جا رہے ہیں، دوڑ لگائے ہوئے ہیں، اور یہی دراصل یعنی نیکیوں میں آگے بڑھ جانا، یہ دراصل بڑا اللہ کا فضل ہے۔ تو اس فضیلت کو حاصل اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب اس کا پہلا حصہ یعنی سابقم بالخیرات کی صف میں شمار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان سب سے پہلا قدم اٹھائے، اور وہ قدم اس راستے کا قرآن کا سیکھنا ہے، اور سیکھنے کے بعد اس کو سکھانا، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بہت سے مضامین ہیں جو ریپیٹ ہوتے ہیں اور بار بار دہرائے جاتے ہیں، اور اس کی دہرائے جانے کی حکمت یہی ہے کہ انسان جب ایک دفعہ ایک بات کو بھول جائے تو پھر اس کو یاد دلا دی جائے، اور مختلف انداز میں یاد دلائی جائے تاکہ وہ اکتا نہ جائے۔ اگر ان ساری چیزوں کی ریپیٹیشن ختم کر دی جائے تو آپ دیکھیں کہ قرآن کا والیوم بہت چھوٹا رہ جائے، لیکن پھر وہ ایک خشک کتاب بن کے رہ جائے کہ جو صرف علمی مضامین کا مجموعہ ہو، اور اس میں کوئی عبرت اور موعظت اور دلوں کو گرمانے والی چیزیں نہ ہوں۔ لہٰذا اس ریپیٹیشن کے اندر نہ صرف یہ کہ علم دیا گیا اس خاص موضوع کا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ انسانی جذبات اور نفسیات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس چیز کا بھی اضافہ کیا گیا جو ضرور تھی۔ اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو جو دہرائی جاتی ہیں یا مختلف طرح سے آتی ہیں، انسان اسی وقت ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جب اس کے ساتھ اپنا شغف برقرار رکھے، یا اسے پڑھتا رہے یا پڑھاتا رہے، کیونکہ یہی وہ دو طریقے ہیں جن سے انسان اپنے آپ کو یاد دہانی کرا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ کسی بھی دین کی مجلس میں اس لیے نہیں جاتے، کہتے ہیں کہ کس کو نہیں پتا کہ اچھا کام کرنا چاہیے، اور کس کو نہیں پتا کہ یہ تمام کام کرنے والے ہیں، اس لیے وہاں جا کر کوئی نئی بات تو ہوتی نہیں، وہی پرانی چیزیں ہی ہوتی ہیں، اور قرآن پر بھی بڑے دیدہ دلیری کے ساتھ اعتراض جڑ دیتے ہیں کہ جس میں بھی بہت زیادہ ریپیٹیشن ہے۔ تو بات یہ ہے
کہ اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کا وہ مدعا سمجھتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ تذکیر کا کیا ہے. تبلیغ کا لفظ عموماً ہم استعمال کرتے ہیں. تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچا دینا. ہم تک تو بات پہنچ چکی ہے. ہم سب تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا طلب کیا ہے. ہمیں اپنے فرائض کا بھی علم ہے, ہمیں اپنے حلال و حرام میں سے بھی بہت سی چیزوں کا پتہ ہے. لیکن ہمارے لیے اس قرآن کو بار بار پڑھنے کی تلقین جو ہے وہ برائے تذکیر ہے. اور تذکیر کا معنی آپ سمجھتے ہیں کہ یاد دہانی. انسان چونکہ ایک بھولنے والی چیز ہے, تو قرآن جب انسان پڑھتا ہے یا پھر جب اسے دوسروں کو پڑھاتا ہے تو وہی مضامین اس کو بہت سی چیزوں کی یاد دہانی کرواتے ہیں. اور قرآن پاک میں ہی آتا ہے فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, کہ آپ نصیحت کیجئے, آپ انہیں بات یاد دلائیے, کیونکہ یاد دلانا جو ہے, یاد دہانی جو ہے, یہ اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے. کہ انسان اگرچہ وہ بات پہلے پہنچ چکی, اگرچہ اس بات کا علم ہوتا ہے, لیکن یاد دہانی سے انسان بھولی ہوئی چیز کو پھر اپنے عمل میں لے آتا ہے اور ایک اچھے راستے کے اوپر پھر گرم جوشی کے ساتھ چلنے لگتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بہت سی چیزوں کی ابتدا کرتے ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر ان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں, پھر ان کو بھول جاتے ہیں, وہ پیٹرول پھر ختم ہو جاتا ہے. پھر اس قسم کی مجلسیں اور پڑھنے اور پڑھانے کو جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فریضہ عائد کیا, یہ پھر اس بیٹری کو چارج کر دیتا ہے اور پھر نئے سرے سے انسان ان تمام چیزوں کو اپنے عمل میں لے آتا ہے. اسی لیے یہاں پر بھی یہ فضیلت بتائی گئی کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن کا علم حاصل کرے اور پھر اس کو آگے سکھائے بھی, کیونکہ صرف سیکھنا کافی نہیں. سیکھنے کے بعد انسان جلد بھول جاتا ہے اگر اس کو زندگی میں دوسروں تک نہیں پہنچاتا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم پر ذمہ داری عائد کی اور فرمایا بلغوا انی ولو آیا, مجھ سے آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اور ہمیں سب سے پہلے تو اپنے مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد پوری دنیا تک اس پیغام کو پہنچانا ہے. جیسا کہ قرآن پاک ہی میں آتا ہے ھذا بلاغ للناس, کہ یہ قرآن پہنچانے کی چیز ہے لوگوں تک, وَلِيُنذَرُوا بِهِ, تاکہ لوگوں کو خبردار کیا جائے, ان کو آگاہ کیا جائے کہ ان کے رب نے ان سے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے. اگلی حدیث ہے وَأَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران متفق علیہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے, فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن حکیم پڑھتا ہے اور عمدگی سے قرآن حکیم پڑھ لیتا ہے, یعنی روانی کے ساتھ, اچھے ادائیگی کے ساتھ, اچھے انداز میں, وہ قیامت کے دن نیکوکار اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اور جو قرآن حکیم پڑھتا ہے اور ہکلاتا ہے, یعنی اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے, اس کو اس پڑھنے کا دگنا اجر ملے گا. تو یہاں پر دو مختلف گروہوں کا ذکر کیا گیا. ایک وہ لوگ کہ جو قرآن پاک بہت اچھی طرح پڑھتے ہیں, کس طرح جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے, اور حق میں کیا بات آتی ہے کہ اس کے مخارج اور اس کی ادائیگی کو ویسے ہی کیا جائے جیسے کہ وہ نازل کیا گیا ہے, اس میں اپنی طرف سے نہ کمی کی جائے اور نہ زیادتی کی جائے. کیونکہ کسی بھی چیز کو اس کا پورا حق دینا کیا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو. تو قرآن پاک کو بھی جب پڑھا جائے تو مثال کے طور پر جہاں کھڑی زبر ہے اس کو کھڑا کر کے ہی, لمبا کر کے ہی پڑھا جائے, مد کو مد ہی پڑھا جائے, شد کو شد ہی پڑھا جائے, اسی طرح جزم اور غنہ اور ان تمام چیزوں کا بھی اہتمام کیا جائے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کے چند الفاظ کو اگر ہم لمبے کو چھوٹا یا چھوٹے کو لمبا کر دیں تو اس سے معنی پر کتنا بڑا اثر پڑتا ہے. مثلا ایک لفظ ہے قالا, قالا کا مطلب ہے اس نے کہا. اب بہت دفعہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ آتا ہے کہ قال اللہ تعالی, یا اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے, لیکن جب اس کو اگر قالا کو قالا کر دیا جائے, لام کو دو زبر کے برابر پڑھ لیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دو نے کہا. اور مثلاً اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہے, جب ہم اس کو بلا وجہ لمبا کریں گے قالا تو وہ دو کی طرف اشارہ ہو جائے گا, جو ایک غلط بات ہے.
اسی طرح قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، اور کل کا مطلب ہے کھا لیجئے. اسی طرح حامد ہے کے ساتھ جو ہے اس کا مطلب تعریف ہے، اور حامد جو ہے وہ کسی چیز کو برباد کرنا ہے. تو اگر ان چیزوں کے مخارج کا اہتمام نہ کیا جائے، جان بوجھ کر اس میں سستی کی جائے، تو یہ بھی قابل مواخذہ بات ہوتی ہے. جو لوگ علم تجوید سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ قرآن پاک میں لحن جو ہے اس کی ایک قسم حرام ہے کہ جس سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہو، اس کی اجازت نہیں. اور یہ بھی قرآن پاک کی حفاظت ہی کے لیے اس کی پابندی مسلمانوں پر عائد کی گئی. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اس طرح کے الفاظ میں انسان غلطی کر جاتا ہے، جیسے منذر کا مطلب ہے ڈرانے والا، اور عموماً یہ پیغمبروں کے لیے لفظ استعمال ہوا، اور منذر کا مطلب ہے جس کو ڈرایا گیا، اور یہ ان کی قوموں کے لیے استعمال ہوا جن پر طرح طرح کے عذاب آئے. اب اگر ایک انسان منذر کو منذر پڑھ رہا ہے تو یہ لحن جو ہے یا اس کو اس طرح تبدیل کر دینا جو ہے یہ حرام کی کیٹیگری میں آتا ہے. عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنا ریجڈ نہیں ہونا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی باتیں اتنی نوٹس نہیں کرنی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ اپنے دنیا کے معاملات میں تو ہم ان باتوں کو اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس کے بارے میں بہت کیئرفل ہوتے ہیں. اپنے لباس میں ہم چھوٹا سا داغ دھبا برداشت نہیں کر سکتے، اپنے رہن سہن میں کوئی چھوٹی موٹی کمی بیشی نہیں کر سکتے، لیکن قرآن ہی کے معاملے میں یہ زیادتی کیوں اور اسی کو اتنا آسانی سے کیوں لے لیا جاتا ہے؟ تو اس کا اہتمام جو ہے اپنی طور پر کوشش کرنا ضروری ہے. ہاں اگر انسان کوشش کے باوجود نہ کر سکے تو پھر اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے یا وہ رواں نہیں پڑھ سکتا تو بھی اس کی کوشش کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں. لیکن پہلا اجر جو ہے وہ پہلا اجر ہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن نیکوکار اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا. یعنی الملأ الاعلیٰ کہا گیا قرآن پاک میں ایک جگہ پر کہ بلند سردار، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ چنے ہوئے فرشتے کہ جو انتہائی اس کے قریب مخلوق ہیں، تو ایسے لوگوں کو ان کے ساتھ مقام ملے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کسی ایسی مجلس یا محفل میں ہوتے ہیں جہاں پر مختلف لوگوں کے لیے سیٹنگ ارینجمنٹ مختلف ہوتی ہے. اس میں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا کے اعتبار سے مخصوص قسم کی کرسیاں ہوتی ہیں، مخصوص قسم کے بیٹھنے کی جگہیں یا مخصوص گیلریز یا مخصوص سٹیج، اور باقی لوگ جو ہیں وہ دوسری جگہوں پر ہوتے ہیں. تو وہ بیٹھنے کے جو مقام ہیں ان کے اعتبار سے بھی مراتب کا فرق پتہ چلتا ہے. تو اسی طرح قیامت کے دن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کچھ لوگ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوں گے، اور کچھ لوگ اسی طرح بزرگ فرشتوں کے ساتھ ان کی مجلس ہوگی کہ جہاں ان کو بہت بلند اعلیٰ مقام دیا جائے گا. ایسے لوگوں کو حشر کے میدان میں بلند ترین مقامات پہ بٹھایا جائے گا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو قرآن پاک کو بہترین طریقے سے پڑھنے والے ہوں گے. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ اس پڑھنے میں پھر ایک بات یاد رکھیں کہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اگر آواز کو خوبصورت بنایا جائے تو وہ قرآن کا ایک حق ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، جو قرآن میں غنا پیدا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا زینوا اصواتکم بالقرآن، قرآن پاک کے ساتھ اپنی آوازوں کو خوبصورت بناؤ. تو وہ خوبصورتی بنانا یا اس کا پیدا کرنا نیچرل انداز میں تو ضروری ہے، لیکن اس میں بلا وجہ کا تکلف جو ہے وہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے، یا صرف لوگوں کا دل لبھانے کے لیے ایسا کیا جائے تو وہ بھی درست نہیں. اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر اتنا کان نہیں لگاتے، یعنی اتنا غور سے اس کو نہیں سنتے جتنا نبی کی اس آواز کو جب وہ خوش الہانی سے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے. یعنی وہ آواز کائنات کی آوازوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. پھر اس کے بعد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مومن کی مثال جو قرآن حکیم پڑھتا ہے نارنگی جیسی ہے، اس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ بھی اچھا ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن حکیم نہیں پڑھتا کھجور جیسی ہے کہ اس کی خوشبو تو نہیں ہے اور اس کا ذائقہ عمدہ ہے. اور وہ منافق جو قرآن حکیم پڑھتا ہے اس کی مثال نازبو کی طرح ہے، اس کی خوشبو اچھی ہے اور اس کا ذائقہ کڑوا ہے. اور قرآن نہ پڑھنے والے منافق کی مثال اندرائن تمے کی طرح ہے کہ اس کی بو تو ہے نہیں اور اس کا ذائقہ تلخ ہے.
یہاں پر مختلف قرآن پڑھنے والوں کو مختلف چیزوں سے ریلیٹ کیا گیا، ان سے مثالیں دی گئیں۔ سب سے پہلے تو اس مومن کی مثال جو قرآن پاک پڑھتا ہے، فرمایا کہ وہ ایسے جیسے ایک نارنگی ہوتی ہے، جیسے ایک تو اورنج ہوتا ہے اور اس سے ملتا جلتا نارنج، یعنی نارنج جس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور ذائقہ بھی اچھا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی کھانے کی چیز جب اس میں خوشبو اچھی ہو اور ذائقہ چاہے بہت اچھا نہ بھی ہو، وہ زیادہ اچھا لگتا ہے انسان کو کھانا بنسبت اس چیز کے کہ جس کا صرف ٹیسٹ اور اس میں خوشبو نہ ہو۔ یعنی کسی بھی کھانے کا مزہ دگنا ہو جاتا ہے جب اس کے اندر خوشبو اچھی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اس مومن کی شان بلند ہے اور اس کی ذات وہ ایک خوشبودار ذات ہے، اس سینس میں کہ وہ قرآن پڑھتا ہے، اور قرآن پڑھنے کی جو روشنی ہے یا قرآن پڑھنے کا جو اثر ہے، نہ صرف یہ کہ اس کی ذات کو فائدہ دیتا ہے بلکہ وہ دوسروں تک بھی پہنچتا ہے، اور وہ دوسروں کے لیے بھی ایک باعث کشش ہو جاتی ہے وہ چیز۔ اور وہ مومن جو قرآن پڑھتا نہیں، یعنی جانتا تو ہے پڑھنا لیکن اس کا اہتمام نہیں کرتا، کیونکہ بہت سے لوگ قرآن کو سمجھتے بھی ہیں، قرآن کو گھر میں رکھتے بھی ہیں، لیکن صرف خاص موقعوں پہ پڑھتے ہیں، مثلاً کوئی مر جائے یا کوئی شادی شروع ہونے والی ہو یا کوئی ایسا ہی اور خاص موقع ہو یا کوئی مشکل وقت آ جائے تو صرف اس وقت قرآن کھولتے ہیں، یا قرآن کے بھی صرف مخصوص اوراق کھولتے ہیں۔ قرآن پاک کو جیسے کہ ایک مسنون طریقہ ہے کہ سال بھر پڑھا جائے اور سال میں کم از کم ایک دفعہ ضرور ختم کر لیا جائے، یعنی کم از کم اتنا ہو کہ انسان ایک دفعہ ضرور اس کو پڑھ لے، اور رمضان میں ایک دفعہ کم از کم پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ جتنا حصہ قرآن پاک کا نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا دور کیا کرتے تھے، یعنی ان کو سنایا کرتے تھے، اور اس لیے تاکہ پختگی ہو جائے۔ اور دوسرا مومن وہ ہے کہ جو پڑھتا نہیں ہے لیکن ویسے اہل ایمان ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، عمل اچھا ہے، لیکن قرآن سے خاص شغف نہیں، تو وہ صرف میٹھا ہے ایمان کی وجہ سے لیکن اس کی وہ حیثیت نہیں۔ اور اسی طرح منافق کی مثال دی گئی کہ جس کے دل میں ایمان نہیں، دل کا کھوٹا ہے، اگر وہ بھی قرآن پڑھتا ہے دکھاوے کو تو اس کی خوشبو ایسے ہے جیسے وہ ایک خوشبودار بوٹی، ریحانہ کا لفظ ہے، ناز بو یا نیاز بو جس کو بولتے ہیں، جس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اگر اس کو کھایا جائے تو اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا، کہ وہ خود تو اس کے اندر چونکہ ایمان نہیں اس لیے اس کی ذات سے کسی کو فیض نہیں ہوگا، لیکن قرآن خواہ منافق بھی کیوں نہ پڑھے، جب وہ پڑھتا ہے اس کے منہ سے بھی نکلتا ہے تو اس کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے، یعنی وہ قرآن کی خوشبو ہوتی ہے، اس منافق کی نہیں۔ پھر اسی طرح اور جو منافق قرآن پڑھتا ہی نہیں تو وہ تو ایک کڑوی اندرائن کی مثال یہاں دی گئی، تمے کی طرح، یہ حنظلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایناکارڈیم اس کو بولتے ہیں، تو یہ کڑوا ایک، یعنی اگر کوئی کھا لے تو اس سے موت بھی ہو سکتی ہے واقع۔ فرمایا کہ نہ تو اس کی بو ہے اور نہ ہی اس کا ذائقہ اچھا ہے، ذائقہ بھی اس کا کڑوا ہے، یعنی اس میں تو بالکل کسی طرح کی کوئی خیر نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور بعض دوسری اقوام کو پستی میں گرا دیتا ہے، یعنی یہی قرآن کچھ لوگوں کی عزت کا سبب بنتا ہے، بلندی کا سبب بنتا ہے، اور کچھ لوگوں کی ذلت کا سبب۔ اور یہ فرق کس لیے کہ جو اس کو پڑھے اس کا حق ادا کرے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جو اس سے تعلق رکھے پھر وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو۔ اقبال نے بھی اس بات کو ایک شعر میں واضح کیا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ مسلمانوں کی پستی کا حال، حالانکہ مسلمان ہیں، ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر، لیکن اس کو چھوڑ چکے ہیں، تارک یعنی ترک کرنے والا، اور تم خوار ہوئے یعنی زمانے میں ذلیل و خوار ہو گئے قرآن کو چھوڑنے کے بعد۔ تو یہ بالکل اسی حدیث کا وہ شعر مفہوم بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے، اور عربوں کی مثال ہمارے سامنے کہ جن کی کوئی دنیا میں ویلیو ہی نہیں تھی، کوئی قدر و قیمت نہ تھی، قرآن کے آنے کی وجہ سے اور قرآن کو لے کے اٹھنے کی وجہ سے وہ زمانے بھر کے امام بن گئے اور دنیا بھر میں چھا گئے، اور اب تک بھی 1400 سال گزرنے تک بھی زمین کا ایک بڑا حصہ ان کے کلچر اور ان کی تمام چیزوں سے انفلوئنسڈ ہے، اور یہ سب قرآن کی برکت کی وجہ سے، ورنہ وہ تو جزیرۃ العرب میں چاروں طرف سے کٹے ہوئے اور سکڑے ہوئے تھے، کیونکہ آپ اگر نقشے پر غور کریں تو ان کے آس پاس کچھ سمندر ہے، کچھ صحرا ہے، اور
زمین ان کی ایسی نہیں کہ جو بہت زرخیز ہو، تو ان کے پاس تو ترقی کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، لیکن اس کتاب نے اور اس کی تعلیمات نے ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ اگلی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمیوں کے علاوہ کسی شخص پر رشک کرنا درست نہیں، ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کا علم عطا فرمایا ہو اور وہ دن رات اس پر عمل کرتا رہتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ دن رات اس کو خرچ کرتا رہتا ہو۔ یعنی یہ دو لوگ جو ہیں وہ انتہائی قابل رشک ہیں اور ان کی تقلید کی جانی چاہیے۔ ایک وہ جسے قرآن پاک کا علم، اور یہاں عربی عبارت میں آپ دیکھیں کہ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ، وہ کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ، تو قیام بہ کا مطلب ہے اس کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، کہ جو دن رات یعنی جب کوئی کام کرتا ہے، جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ اسی کتاب کے مطابق کرتا ہے، اور دوسرا جس کے پاس مال ہے اور وہ اس کو بندوں پر خرچ کرتا ہے اور دن رات اور آگے پیچھے، تو یہ دونوں لوگ جو ہیں وہ اجر میں بہت بڑھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت براء بن عازب سے روایت ہے، فرمایا ایک آدمی سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کے پاس ایک گھوڑا دو رسیوں سے بندھا ہوا تھا، ایک بادل اس کے اوپر چھا گیا اور قریب سے قریب تر ہونے لگا، اور گھوڑا اس بادل کے خوف سے اچھلنے کودنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو وہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی خدمت میں واقعہ عرض کیا، تو آپ نے فرمایا یہ سکینت یعنی تسکین ہے، تسلی ہے جو قرآن حکیم کی برکت سے نازل ہوئی تھی۔ یعنی انسان جب تلاوت کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ انسان کے اپنے کان سنتے ہیں بلکہ آس پاس کی مخلوق بھی سنتی ہے، اور خاص طور پر فرشتے جو ہیں وہ سمٹ آتے ہیں، سائق فگن ہو جاتے ہیں، اور انسان کو ایک خاص قسم کا سکون میسر ہوتا ہے جو ہر قرآن پڑھنے والا محسوس کر سکتا ہے۔ اور کہیں کہیں اس تسکین کو یعنی ویژولائز کرایا گیا، ایک مادی شکل میں دکھایا گیا، اور یہاں اس کی مثال ہے۔ اور سورۃ کہف کے بارے میں تو آپ ویسے بھی جانتے ہیں کہ اس کا پڑھنا جو ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ ہر جمعے کو پڑھی جائے اور ایک جمعے سے دوسرے تک اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نور پیدا کر دیتا ہے۔ وہ نور کیا ہے کہ زندگی گزارنے کا یعنی اللہ کی رضا کے مطابق ایک سلیقہ اور طریقہ، یعنی وہ روشنی انسان کو مل جانا کہ جس سے انسان اپنے دنیا کے اندھیروں اور مشکلات میں اللہ کی راہ کو پہچانتا رہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے قرآن حکیم کے ایک حرف کی تلاوت کی اس کو ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی ایک پر ایک نیکی اور ایک پر 10 ہو جائیں گی۔ کیسے 10؟ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو شخص ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا اجر ملے گا۔ اور اس طرح آپ اگر کیلکولیٹ کریں تو آپ تھوڑی دیر میں بھی ہزاروں نیکیاں کما سکتے ہیں، اور کمانی چاہیے بھی، اس لیے کہ ہم خرچ بھی بہت کرتے ہیں، ضائع بھی بہت کرتے ہیں، کسی کی غیبت کر کے، کسی سے حسد کر کے، کسی کے ساتھ کوئی اور برا معاملہ کر کے، تو اس لیے بہت سی پونجی کی ضرورت ہے آخرت میں جانے کے لیے، اس لمبے سفر کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں، وہ سینہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اور یہ محفوظ نہیں کا مطلب ہے یاد نہیں، یعنی جسے قرآن کا کچھ حصہ زبانی یاد نہیں، یعنی بائی ہارٹ نہیں، یعنی سینے کے اندر نہیں اس کے، تو وہ ویران گھر کی طرح، خراب گھر کی طرح، برباد گھر کی طرح۔ اور آپ برباد گھروں کو دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی ایسے گھر کا تصور لے آئیں کہ جس کے رہنے والے اس میں رہتے نہ ہوں، تو کس طرح جالے لٹک جاتے ہیں، دیواروں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، سامان خراب ہو جاتا ہے، وہاں پر مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے اور دوسرے جانور گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو یعنی ایک ہنستے بستے آباد گھر میں کسی کو جرأت نہیں ہوتی کہ وہ وہاں آ کر کچھ خرابی کر سکے، لیکن جب کسی گھر میں کوئی بستا نہیں تو چور ڈاکوؤں کے لیے اور ہر کسی مخلوق کے لیے وہ پھر کھلی جگہ ہے۔ اسی طرح دل میں اگر قرآن موجود ہو اور اس کو پھر اس کا مذاکرہ بھی کیا جائے تو شیطان کو آنے کا کم موقع ملے گا،
اور ادھر ادھر کے وسوسے اور خیالات اور حسد اور بہت سی جو منفی کیفیات ہیں انسان کے دل میں آنے والی، وہ بھی دور ہوتی چلی جائیں گی، اور بہت سے ڈپریشنز اور بہت سے ایسی فیلنگز جو ہیں وہ کم ہونے لگیں گی، یا ان کی شدت جو ہے وہ انسان کو لیے پریشان کن نہیں ہوگی۔ اور یہ کس صورت میں؟ کہ جب دل میں کچھ حصہ محفوظ ہو۔ ہمارے ہاں اس کا اہتمام بہت کم کیا جاتا ہے، عموماً لوگ نماز میں قل ہو اللہ سے آگے نہیں بڑھتے، کیونکہ وہ اسکول میں قل ہو اللہ ہی سکھائی جاتی ہے، یا عموماً اسی پر ہی ہم عادی ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک نماز کے اندر پڑھنا باہر پڑھنے سے کئی گنا زیادہ اجر کا سبب ہے، اور اگر انسان کوشش کرے اور اپنی ایک عادت بنا لے تو جس طرح بہت سی سکلز ڈیولپ کرنی پڑتی ہیں، اسی طرح اس سکل کو بھی ڈیولپ کرنا پڑے۔ انسان کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہم اپنے حافظے کو استعمال کم کرتے ہیں تو اس لیے وہ صلاحیت کو زنگ لگا رہتا ہے۔ ہر شخص حسب استطاعت جو ممکن ہو کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کا ضرور یاد کرے، اور کچھ نہیں تو آخری پارے کی کچھ صورتیں ضرور یاد ہونی چاہیے، تاکہ نماز میں انسان بہتر طور پر پڑھ سکے اور اس دل کی ویرانی اور اداسی دور ہو سکے۔ اور اسی طرح چونکہ یہاں پر صرف حفظ نہیں بلکہ قرآن کا فہم بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، کہ دل کے اندر اس کی، یعنی کہیں سے بھی انسان قرآن پڑھے تو اسے فوراً کلک کر جائے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ کانٹیکسٹ ہے، تو وہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھو اور بلندی کی طرف چلو، یعنی قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتے جاؤ اور جنت میں بلند درجات کی طرف بڑھتے چلے جاؤ۔ آپ کو یہ تو پہلے بتایا جا چکا ہے کئی دفعہ کہ جنت میں صرف ایک میدان نہیں، سب کی جنت برابر نہیں، جنت میں درجے ہیں، یعنی کسی کا پہلا درجہ ہے اور کسی کا اس سے کہیں 100واں درجہ مثال کے طور پہ، اور یہ ہر ایک کے اعمال کے اعتبار سے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی کھڑکی سے باہر دیکھے تو جیسے ستارے بلند ہیں، اسی طرح بعض لوگوں کے درجات اتنے اونچے ہوں گے، یعنی ایک درجے سے دوسرا درجہ بلند ہوگا۔ اور یہاں پر کس کو کہا جا رہا ہے؟ قرآن کے پڑھنے والے کو، کہ جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا اب تو پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا درجات پر، اور آخری تیری منزل وہ ہے جہاں تک تو پڑھ جائے، یعنی جہاں تیرا پڑھنا ختم وہاں تیری منزل آ گئی۔ اور ظاہر ہے کہ اگر کسی کو ایک سورت یاد ہے تو اسی اعتبار سے اس کا مقام ہوگا، اگر زیادہ ہیں اور اس سے زیادہ ہیں اور اس سے زیادہ اس کے اندر شغف ہے یا پورا قرآن یاد ہے تو اسی طرح درجات کی بلندی۔ یہ شوق اس لیے بھی دلایا گیا کہ پہلے لوگوں کی کتابیں اس لیے تحریف و تبدیلی کا شکار ہو گئی تھی کہ انہوں نے سینے میں اس کو محفوظ نہیں رکھا۔ مسلمانوں کی جو کتاب ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود پھر ایسے احکامات دیے، ایسی تعلیمات دی کہ جس کی وجہ سے مسلمان اس کو پڑھتے رہیں، اس کو یاد کرتے رہیں، اور اس کو شوق کے ساتھ اس فعل کو، یعنی اس کتاب کی حفاظت کے ذمے کو، کیونکہ ذمہ داری تو اس کی ہے لیکن حفاظت کرنا یا محفوظ رکھنا تو انسانوں ہی کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کو، اور وہ اس کو یاد رکھ کے اور مختلف طریقوں سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں حافظ قرآن کے لیے یہ ایک طرح سے خوشخبری ہے کہ اس کو بلند درجات اتنے ہی ملیں گے جہاں تک وہ پڑھتا چلا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ جس طرح تم دنیا میں ترتیل سے پڑھتے تھے، ایک ہوتا ہے تیز تیز پڑھنا، اور ترتیل سے پڑھنا کیا ہے؟ آہستہ آہستہ پڑھنا، یعنی جس طرح دنیا میں تم ہر لفظ کا حق ادا کر کے اس کو پڑھتے تھے، یہاں بھی ویسا ہی پڑھو، کیونکہ تیری منزل وہ ہے جہاں تو اپنے حفظ کردہ آخری آیت کی تلاوت کرے گا۔ اگلا باب ہے باب الامر بتعہد القرآن والتحذیر من تعریضہ للنسیان، قرآن حکیم کی حفاظت کے حکم اور اسے بھلا دینے سے ڈرانے کا بیان۔ حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قرآن حکیم کی ہمیشہ تلاوت کرتے رہا کرو، کیونکہ قرآن حافظے سے نکلنے کے معاملے میں اس سے بھی سخت ہے جیسے کہ اونٹ ڈھنگے سے نکل جاتا ہے، یعنی رسی توڑا کے بھاگ جاتا ہے، اسی طرح قرآن پاک بھی جانے کو ہر وقت تیار رہتا ہے، اور اسے اپنے پاس روکنے کا ذریعہ یہی ہے کہ اسے بار بار پڑھا جاتا رہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ قرآن کی مثال اس اونٹ کے مالک جیسی ہے جس کا گھٹنا بندھا ہوا ہے، اگر اس کا مالک اس کا خیال رکھے گا
تو وہ اس کو روکے رکھے گا، اور اگر اس کو چھوڑ دے گا تو وہ چلا جائے گا. یعنی اونٹ کا مالک جیسے اونٹ کو پکڑ کے رکھتا ہے، باندھ کے رکھتا ہے، اسی طرح قرآن کا یاد کرنے والا قرآن کو اپنے ساتھ باندھے رکھے، اور اس کا باندھنا کیا ہے؟ اس کو پڑھتے رہنا.